بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے، شروع کرتے ہیں۔ زن نیک و خوش سیرت و پارسا، کند مرد درویش را بادشاہ۔ یہ مردوں کی انتہائی خود غرضی ہے کہ وہ جس شے کو اپنے لیے جوہر نفسانی بتاتے ہیں اس کو ضعیف نازک کے حق میں سمع قاتل سمجھیں۔ کوئی شے فی نفس ہی بری یا بھلی نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ خود زہر ہی اپنے صحیح استعمال سے کہیں مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے اور کہیں غلط استعمال سے زندہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگر علم بذات خود کوئی بری چیز ہے اور اس سے برے نتائج ہوتے ہیں تو عورت و مرد دونوں کو یکساں مضرت پہنچائے گا۔ صرف ایک ہی صنف کے لیے نقصان دہ ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت کی ناقص العقلی کا نظریہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس مسئلہ کی اہمیت و تقویت کا باعث ہے، ورنہ وہ چیز جس کے بغیر خدا کو نہیں پہچان سکتے اور جس کے بغیر انسان شرافت ذاتی کا دعویدار نہیں بن سکتا، بالکل عبث اور محمل قرار پائے گی، اور تمام دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور فلسفیانہ تعلیمات ہذیان ثابت ہوگی۔ جب مذہبی، اخلاقی اور دنیاوی قوانین لا علمی کو بریت کا سرٹیفکیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم نوع بشر میں سے کسی متنفس کو بھی مستثنیٰ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ نیچر بھی اندھے آدمی کو کنویں میں گرائے بغیر نہیں رہے گی۔ جبکہ نوع انسانی کے وجود اور بقا کے لیے مرد و عورت لازم و ملزوم ہیں اور نیچر کے محتاج مستفیض ہونے میں برابر کے شریک ہیں، پھر اس مشین کے دو پہلوؤں میں سے ایک کو اشراف اور افضل بنانے کے لیے ہر قسم کی سیکل اور جلا کرنا اور دوسرے کو ادنا اور راز دل سمجھنے کے لیے زنگ آلود چھوڑ دینا جہالت پر مبنی ہے۔ وہ بظاہر یہ مشین چلتی نظر آ رہی ہے، مگر صاحبان علم و عقل اس کا تلخ تجربہ رکھتے ہیں۔ ایسے حیوان لا یعلم کی صحبت ان کے لیے صحبت ناجنس سے کم نہیں۔ یہاں بعض افرادی مثالیں دے کر صحیح اور غلط تعلیم میں خلط مبحث نہ کر دینا چاہیے، ورنہ ایسی ہی مثالیں تعلیم یافتہ مردوں کی بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ کسی حکیم یا مصلح کا قول تعلیم نسواں کی ممانعت میں نہیں ملتا، بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر اعظم نے اس کی طلب کو ہر مرد پر فرض کر دیا ہے، اور کلام الہی میں بھی جہاں کہیں علم کی تحصیل کے لیے احکام آئے ہیں ان میں سے عورت مستثنیٰ نہیں کی گئی، چنانچہ خود تکلیف شرعی اس کی دلیل ہے۔ آج کل بھی یہ خیال صرف اسی قوم کے چند جاہل افراد کا ہے جو علم و عمل کی جد و جہد میں متمدن اور ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہی کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اس خیال کی پیدائش کا زمانہ وہی ہے جب ان میں تنزل اور ادبار کے اثار پیدا ہو گئے تھے۔ جو قومیں آج کل علم و ہنر میں دنیا کی دوسری قوموں پر سبقت لے گئی ہیں، وہ اس قدر علم کی پیاسی نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے اس سابقہ کمزوری کو رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کو نہایت اہمیت دے رکھی ہے، اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر تم ایک لڑکے کو تعلیم دو گے تو صرف ایک فرد کو تعلیم دو گے، اور اگر ایک لڑکی کو تعلیم دو گے تو گویا ایک خاندان کو تعلیم دو گے۔ ایک انگریزی شاعر نے سچ کہا ہے کہ جو ہاتھ جھولا جھلاتا ہے دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ حقیقت میں بچہ کے لیے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ اہم مکتب ماں کی گود ہے، اور چونکہ اس وقت اس میں اثر پذیری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو اخلاق و عادات اس کے صفحۂ دل سے اس وقت نقش ہو جاتے ہیں ان میں سے اکثر تابع مرگ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس مشفق استاد کی گود میں ایک عرصہ تک 8 پہر گزارے ہوں، جس کے منہ سے اس نے ناطقہ کی ابجد سنی ہو، جس کو ہنستے دیکھا ہو، بولتے دیکھا ہو، چلتے دیکھا ہو، پھرتے دیکھا ہو، اگر اس کے رنگ میں رنگا جائے تو تعجب ہے۔ اسی بنا پر ایک رومن کیتھولک پادری نے کہا تھا، بچہ کو 7 برس تک ہمارے پاس چھوڑ دو
پھر عمر بھر اپنے پاس رکھو، یعنی اس عمر میں جو تعلیم و تربیت بچہ کو ہم دیں گے وہ قیامت تک مٹنے والی نہیں۔ اگر خدمت گاری اور خانسامہ گری کے تنہا تخیل کو چھوڑ کر وسعت نظری کو کام میں لیا جاتا اور عورت کو وجود بنی نوع کی بقا میں نصف کا شریک سمجھ کر اس کو ہر چیز سے برابر بہرہ اندوز ہونے دیا جاتا تو یقیناً اس کی فہم و فراست، کارناموں کی تاریخی مثالیں استعداد سے جو آدم کی خلقت سے لے کر اب تک باوجود اس کے حقوق کی پامالی کی پیش کی جاتی ہیں کہیں زیادہ ہوتی، اور نقص عقل کا نظریہ ہی عام وجود میں نہ آتا۔ لطف یہ ہے کہ تدبیر منزل اور امور خانہ داری میں تعلیم کی اشد ضرورت ہے، ورنہ علاوہ معمولی فروگزاشتوں کے جو رفتہ رفتہ جمع ہو کر بڑے بڑے نقصانات کا باعث ہوتی ہیں، بدسلیقی اور بڑھاپے کے الزامات اور دن رات کی نکتہ چینی آپس کی رنجشوں میں اضافہ کر کے زندگی کو بدمزہ اور تلخ بنا دیتے ہیں۔ اور سخت تعجب یہ ہے کہ اس حیوان بے وقوف اور جاہل ہستی کو، جس سے بقول حکیم سعدی کے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے، ایک تعلیم یافتہ انسان شعر و شکر ہو کر کس طرح اس کو شریک رنج و راحت بنا لیتا ہے اور اس کے جنجال کو اپنا مونس و غمخوار سمجھ کر اس سے دوستی اور وفاداری کی امید رکھتا ہے۔ قطع نظر بچوں کی تعلیم و پرورش، خانگی انتظامات اور شوہر کی خدمت کہ اس انسان کو اکثر مشکلات کے وقت خفیہ صلاح مشورہ کی ضرورت پڑتی ہے، جن کا دوسرے سے اظہار کرنا مصلحت کے منافی ہے۔ نیز عورت کو شوہر پر کسی حادثہ کے پڑ جانے سے معاش کی تدبیر کرنی پڑتی ہے، ورنہ دوسروں کا دست و نگر ہو کر کنبہ خاندان یا سوسائٹی کا بار بننا پڑتا ہے، خصوصاً پاکستان میں جہاں قلت آبادی کی وجہ سے ایک شخص کی کمائی کل کنبہ کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ مگر افسوس ہے کہ یہیں کے قصیر الاولاد اور کثیر المعاش لوگ بھی عورت کے کسب معاش کو کسبیوں کے معاش مترادف سمجھتے ہیں اور اس کے مذموم ہونے کی وجہ بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف مرد کی پست ہمتی اور کم حوصلگی کی آڑ لیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ موجودہ زمانے میں تنازع للبقاء کے مسئلے نے عورت کو مرد کے دوش بدوش لا کر میدان میں کھڑا کر دیا ہے، اور یورپ کے مدبروں کا خیال ہے کہ آئندہ قوموں کی باغ عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس قوم کی عورتیں علم و فن میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں گی وہ دنیا پر حکومت کریں گی۔ انہیں خیالات کی مد نظر رکھتے ہوئے ترکی نے یورپ کی دوسری قوموں سے زیادہ تعلیم نسواں کی طرف متوجہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوتاہ بین مسلمان پردہ کو، جو علم و فن کے معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایک مذہبی مسئلہ بنا کر تعلیم نسواں کی مخالفت کرتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ اس مسئلہ سے کوئی سروکار نہیں۔ نہ پردہ تعلیم و تعلم میں حارج ہوتا ہے اور نہ بے پردگی تعلیم میں مانع ہوتی ہے، بلکہ پردہ نشین عورت کو بنسبت بے پردہ عورت کے، جس کے تجربہ معلومات میں باہر پھرنے کی وجہ سے نامعلوم اضافہ ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً عمرہ کی عورتوں کو جنہیں دن بھر بیٹھے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس سے انکار نہیں کہ نیچر نے دونوں گروہوں کو یکساں نہیں بنایا اور نہ دونوں کے فرائض یکساں ہیں۔ مشقت و محنت میں عورت مرد کی برابری شاید نہ کر سکے، مگر تعلیم کی دونوں کو یکساں ضرورت ہے تاکہ اپنے فرائض کو بطریق عہد سے انجام دیں۔ دنیا میں جب ہر شخص اپنے مفید مطلب علوم و فنون اختیار کرتا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی حالت و حیثیت کے موافق اپنی عورتوں کو خاص مضامین کی تعلیم دیں، جس کے اکتساب سے وہ ہماری معین و مددگار ہو سکیں۔ اس مضمون میں دو شعبوں کو رفع کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض لڑکیاں کچھ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لیتی ہیں تو بگڑ جاتی ہیں، جس کو نادان لوگ تعلیم کا نتیجہ تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین کی غفلت اور ناقص تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اگر لڑکوں کی بھی نگرانی نہ کی جائے اور ان کو گندا لٹریچر اور عشق ناول پڑھنے کو دلائے جائیں تو وہ بھی بگڑ جائیں گے۔ آخر وہ لڑکے ہی تو ہوتے ہیں جو ان کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، مگر ان کی تعلیم کو کوئی نہیں بند کرتا۔ اور دوسری غلط فہمی یورپ کے بعض زن و شوہر کے جھگڑوں سے پیدا ہوتی ہے، اور نافہم لوگ اس کو تعلیم کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں پڑھ لکھ کر حقوق طلب کرنے لگتی ہیں۔ بے شک ہم بھی اس کو تعلیم کا ہی نتیجہ کہتے ہیں۔
اور اسی تعلیم کو رحمت الہی سمجھتے ہیں، جس کو حاصل کر کے ہماری ماں بہنیں اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں اور مردوں کی بے انصافی کا ہاتھ اپنے اوپر دراز نہ ہونے دیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حقوق طلبی ابتدائی آفرینش سے لے کر اس وقت تک کہ حقوق کی پابندی کا رد عمل ہے جو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن اس حسن کے دیوتا کے سامنے مرد کو ضرور سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کا موضوع اچھا لگے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔